والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محفل کی قبولیت اور بیماروں کی شفا یابی اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش کے لیے مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک ذوق اور محبت سے بیک زباں کہیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام صدر مجلس انتہائی خلوص اور پیار دے مالک فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید حسنات احمد کمال شاہ صاحب آستانہ علیہ شیخ عبد الخالق شریف امام جامع مسجد اعظم لائق صد تعظیم و اکرام قاری قرآن حضرت علامہ مولانا قاری دل جان صاحب لا زالت فیوزہم برادر ذیشان عاشق نبی آخر الزمان جناب قاری محمد خان سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محترم جناب چودھری نذیر احمد جماعتی صاحب انتظامیہ کمیٹی وانجمن غلامان مصطفیٰ میرا آباد دے جملہ کارکنان معاونین متعلقین منتظمہ کمیٹی جامع مسجد اعظم میرا آباد اور قرب و جوال کو تشریف لے کے آئے انتہائی قابل قدر پائیو تے بچیوں تے بزرگوں اج مرخا 14 نومبر 2022 تساں پراواں نے اس گرائیں وچ پہلی بار بندہ ناچیز آپ دی خدمت عالیہ وچ موجود ہے راول پنڈی تو عاطف خلیل صاحب دے توسط نال حاضری نصیب ہو رہی ہے میزباناں دی پیار پری دعوت تے کافی سارا ٹائم تساں گزار دیتا ہے تے میں چیک کرنا ہے بھئی تساں ہن اگے کتنا دیر میرے نال چلن واسطے تیار ہو ایک گل یاد نال سن لو غور نال سن لو مینوں تقریر کرن دا طریقہ آنا ہے میرا اج نہ نہیں 12-13 سالہ نا تجربہ ہے اور میں ہزاراں نے مجمع تقریر کرن والا آدمی ہاں تے تساں پراوانی دعا نہ صدقہ می کی پتہ ہے بھئی میں شعر کتھے پڑھنا ہے آیت کتھے پڑھنی ہے سر کتھے لانی ہے ہاتھ ایتھے کس ٹائم رکھنا ہے تے میں ہن توانوں چیک کرنا چاہنا ایک شعر پڑھ کے بھئی توانوں بھی تقریر سننا طریقہ آنا ہے یا نہیں آنا زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا ہے داتا کونے موالی کونے کیا بات ہے کیا بات ہے 2 4 8 10 بندیاں دیاں آوازاں تے قبلہ حسنات شاہ صاحب میرے کان تک آئیاں جے باقی بندیاں دیاں آوازاں نہیں آئیاں جے ہن میں کہ سمجھا بھئی ادھے بندے تیار ہیں ادھے بندے ریڈی نہیں ہیں چلو میں ایک باری پھر تجربہ کر لینا
اور اگلا شعر مجھے بتا دے گا کیڑا بندہ ایتھے بیٹھا ہے کیڑا بندہ گھر جا کے تے انگلینڈ تے پاکستان نے کرکٹ نے میچ وچ گمے زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا ہے داتا کون ہے موالی کون ہے کون رافضی تے کون نجدی تے پنجتن دے دردہ سوالی کون ہے سلامتیاں کیا بات ہے میرا پتر میں تو انہوں اس وستی نہیں اٹھا رہا ہوں ویسے جڑے تابعدار جو بچے ہیں نا ان کو میں آگے سے اٹھا کے سائیڈ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو میں نے نہیں اٹھایا اس لیے آپ پہ امید کرتا ہوں آپ نے ایک تو کانوں میں باتیں نہیں کرنی شرارتیں نہیں کرنی ٹھیک ہے میرا پتر سر ٹوپی لیا ایک کمپنی دسی میں نہیں جس جو ٹوپی لیا میں بھی لواں گا زمانے بھر وچ میں پھر کے تکے ہے داتا کون ہے موالی کون ہے کون رافضی کون نجدی تے پنجتن دے دردہ سوالی کون ہے کیا بات ہے بڑا مزہ آیا ہے اگلا فکرہ تساں وفا کرنی ہے میں نے پتہ ہے لیکن میں پہلے دو نال ملا کے اگے توانوں نتیجہ دیاں گا ایتھے ٹھنڈ پہ جائے بول جائے ہو نہیں تو تواڈی مرضی زور زبردستی نہیں زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا ہے داتا کون ہے موالی کون ہے کون رافضی کون نجدی تے پنجتن دے دردہ سوالی کون ہے کسے نو چنگا لگے یا بالکل نہ لگے قاری دل جان ہن تے میں تک کے بھی دس دے نہیں حرامی کون ہے حلالی نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا جس کی رگوں میں گندا خون ہو اسے باب خادم کا نام بھی ہضم نہیں تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے ماشاءاللہ تسی تے بڑے چنگے بندے ہو یار پہلے تسی کتھے رہے ہو دسیو میرے ذرا ایک بار ذرا پھر کہہ دے سبحان اللہ بہت مزہ آ رہا ہے اللہ کریم آپ کو آباد رکھے سلامتیاں نصیب فرمائے میں اپنی تقریر کا آغاز ایک حدیث قدسی سے کرنے جا رہا ہوں اللہ کریم فرمانا ہے ہن تکے ہو ذرا میرے والے پاسے میں تواڈے رابطے نال تقریر کرنی ہے کان تے ہاتھ رکھ کے تقریر پڑھنی نہیں مینوں تقریر کرن دا وال آندا ہے توانوں میں چیک کرنا ہے توانوں سنن دا بھی انداز آندا ہے یا نہیں آندا پہلے تساں شعر نال وفا کیتی ہے میرا یقین ہے تسی اگے بھی میرے نال وفا کرو گے یہ خطہ یہ قدردانوں کا خطہ ہے نبی کے غلاموں کا خطہ ہے یہ دینداروں سے پیار کرنے والوں کا خطہ ہے یہ صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا خطہ ہے اللہ کریم فرماتا ہے یا نورا نوری یا سر سری خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی اے نوران نور اے رازان راز اے میرے محبوبہ ساری کائنات میں تواڑے وستی بنائی ہے تے توئی میں اپنے وستی بنایا ہے ساری کائنات میں تیرے وستی بنائی ہے تے تینوں میں اپنے وستی بنایا ہے میرے او پائیو میرے او دوستو اج نوجوان میرے کل پوچھتے نہیں مولوی صاحب اے جڑیاں نبی دیاں شاناں پہ بیان کرنا ہے کتھے لکھیاں میں کہ لکھے نہیں کمی کوئی نہیں لائبریریاں پڑھیاں علماء دیاں زندگیاں کھپ گئیاں نبی پاک دیاں شاناں لکھ کے لیکن وہ عقل نے انیا میں تیرے کل پوچھنا چاہنا آیا نبی کی شان کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ہیر کا ذکر آئے رانجا کہے کتھے لہے ہے لیلا نہ ذکر آوے مجنو آکھے کتھے لہے ہے پانی نہ ذکر آوے مچھلی آکھے کتھے لہے ہے پھول نہ ذکر آوے بلبل آکھے کتھے لہے ہے اور سسی نہ ذکر آوے پنو آکھے کتھے لہے ہے شمع نہ ذکر آئے پروانہ آکھے کتھے لہے ہے میرا آباد والے جملے دا وزن کرے ہو میں کہتا ہوں اگر شمع کے لیے پروانے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو محمد کے لیے نوکر کو بھی دلیل کی ضرورت نہیں
میرے بھائیو سلامتی ہومن اللہ تعالیٰ تانوں رنگ لائے تواڈے گھر وچ ہمیشہ آبادیاں رون کدے بہار کدے خزان آوے ہمیشہ بہاراں مسکرانیاں رون میرے بھائیو اور میرے دوستو ذرا میری طرف توجہ کرو اللہ کریم فرماتا ہے یا نور نوری یا سر سری ساری کائنات سونیا تیرے واسطے بنائی ہے تے تینوں اپنے واسطے بنایا ہے تسی سکولاں جانے ہو تے اتھے تساں نے ہاتھ نے اندر ایک کویسچن شیٹ آنی ہے اس نے اندر سوال لکھے ہونے ایک سوال ہونا ہے فل ان دا بلینک خالی جگہ پر کریں ایک خالی جگہ میں نے میرا آباد والوں سے پر کروانی ہے اور میں پہلی خالی جگہ آپ پہ پر کر رہے ہیں اگے پھر تسی تگڑے ہو جائے ہو اللہ نے زمین بنائی نبی کے لیے میں نے بولنا ہے اگلا آپ نے پڑھنا ہے اللہ نے آسمان بنایا تھوڑا جہا ٹھنڈے بولے ہو تھوڑا جہا اولی بولے ہو کیا گل ہے ڈر گئے ہو بھائی کوئی پرچہ شرچہ نہ ہو جائے کوئی پرچہ ہویا میں چل ایسا تسی آج بول دے جاؤ اللہ نے آسمان بنایا کیا بات ہے ماشاءاللہ جینا بندہ بولنا نے موئے قدنے نے بولے میں قبرستان وچ نہ آیا جینیاں جاگڑیاں میرا آباد کے حضور کے نوکروں میں خطاب کرنے آیا ہوں اللہ نے چاند لگایا اللہ نے سورج لگایا اللہ نے ستارے لگائے اللہ نے جنت بنائی بچوں کا آواز زیادہ ہے آپ کا آواز کم ہے میں پلیا سا میں آکھیا انہاں نوں پیچھے بھیج دیواں لیکن ہن نہ بھیجدا پیا اے تہاڈا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں اللہ نے حوریں بنائی اللہ نے غلمان بنائے اللہ نے جبریل بنایا اللہ نے میکائیل بنایا اسرافیل بنایا اسرائیل بنایا او میرا آباد والے میرے اپائیا تھے رک جا اللہ دا نائی فکرہ اس کن چھپا کے کڑی نہیں ایتھے لکھ کے جائیں میں مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو چاند ہے یہ خاکی ہے یہ جو سورج ہے یہ خاکی ہے یہ جو ستارے ہیں یہ خاکی ہیں یہ جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل خاکی ہیں سارے بندے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کوئی بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کوئی دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر چیز نوری ہے میں کہا ملا پھر تو شرم کر جا جو اللہ نے نبی کے لیے بنائے ہیں وہ نور ہیں جسے اپنے لیے بنایا ہے وہ خاکی ہو گیا ہے میرا آباد والے ہو میں نے کوئی نہیں یہ پتا تسی بولو گے یا نہیں بولو گے اگر نہ بولو تو میں نے کم از کم جانیا 10 کے ضرور جائو بھئی مولوی صاحب اسی اس گلتے بولنے ہونے ہاں میں اس علاقے آنا رہنا کدے نہ کدرے میرا چکر لگنا رہنا ہے میں تساں پراواں نے کار آ جاساں اور توانوں بلا کے جاساں آدم بنے مٹی سے مٹی بنی مادے سے مادہ بنا عنصر سے عنصر بنا جوہر سے جوہر بنا مثال سے مثال بنی طبیعت سے طبیعت بنی شے سے شے آئی لا شے سے لا شے آئی اللہ کے امر سے اللہ کا امر آیا کلمہ کن سے کلمہ کن نکلا اس کے ارادے سے اس کا ارادہ آیا وحدت کی کلی سے اللہ دا ناج جملے دا وزن کرے ہو مجھے وحدت کی کلی سے 2 چیزیں نکلتی نظر آئیں یا اللہ کا ارادہ نکلتا نظر آیا یا حسین کا نانا نکلتا نظر پڑھے لکھا مجمع میرے سامنے ہے اگر یہ مجمع ایجوکیٹڈ نہ ہوتا شاید میں یہ بات سکپ کر جاتا لیکن مجمع کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ علمی بات کا وزن کریں گے دکاندار اتھے ہی جا کے کوئی شے بیچنا ہے جتھے اس کی پتہ ہوئے کہ میری چیز نہ مل ٹھیک لگسی تمام علماء نے اپنی کتابوں میں یہ قانون لکھا ہے چاہے وہ دیوبندی ہیں چاہے وہ بریلوی ہیں چاہے وہ اہل تشیع ہیں کہ علت اور معلول برابر نہیں ہوتے مصطفیٰ کی علت خدا ہے اور مخلوق کی علت مصطفیٰ ہے مہربانی بہت سونا بولے ہو ایک باری پھر بولے ہو میں اگلا فکرہ دیاں ایتھے ٹھنڈ پوے گی مصطفیٰ کی علت خدا ہے اور مخلوق کی علت مصطفیٰ ہے علت
اور معلول برابر نہیں ہوتے. تو کتاباں لایا انہاں نیاں جڑے بندے ساڑے مخالفن میں بھی کھا دیاں گا انہاں نیاں کتاباں چے قانون موجود ہے. علت اور معلول میں برابری نہیں ہوتی. کوئی بندہ اس بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کہہ سکتا خدا مصطفیٰ کے برابر ہے یا مصطفیٰ خدا کے برابر ہے. میری 100 باری توبہ, میری 1000 باری توبہ, میری لکھ باری توبہ, میری کروڑ باری توبہ. وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہیں, وہ رازق ہے, یہ مرزوق ہیں, وہ مسجود ہے, یہ ساجد ہیں, وہ معبود ہے, یہ عابد ہیں, وہ داتا ہے, یہ بندے ہیں, وہ رب ہے, یہ سائل ہیں, اسے بقا ہے, انہیں فنا ہے. کیسی برابری؟ وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہیں. میں کہا ملا پھر تو حیا کر, اگر مصطفیٰ خدا کے برابر نہیں ہے تو پھر مخلوق محمد کے برابر کیسے ہو گئی؟ اگر مصطفیٰ خدا کے برابر نہیں ہے تو مخلوق مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو گئی ہے؟ عبداللہ بن سلام یہودیاں نہ بڑا بڑا عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے. ادھر تکو 3 کتاباں اس کی زبانی یاد ہیں, تورات بھی, انجیل بھی, زبور بھی. ہائے اے مدینے چ رہنا ہے اور انے اچکانا سردار ہے. اس دا دعویٰ ہے میرے تو بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں, میں سب تو بڑا عالم ہاں. ہوئے ہوئے جدو سرکار مکے تو مدینے آئے نا, ادھے اسلام قبول کرن تو پہلے نہیں گل میں پہ سنانا. ان آباد وچ اسلام قبول کیتا, اے حضور دے صحابی بنے, میں اس تو پہلے نہیں گل پہ سنانا. سرکار جدو مکے تو مدینے آئے نا تے کجا بندیاں جا کے اس کی آکھیا تم ہی بڑا بڑا عالم بنیا پھرنا ہے, عالم ہون آئے ہی. ایسا گیا نہیں 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 نہیں, میرے تو بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں پورے جان, میں اس علاقے نا سب تو بڑا عالم ہاں. انہیں آکھیا نا جنیاں پھلے ہیں, عالم ہونا آیا ہی. انہیں آکھیا تجربہ کر لینے ہیں. کچھ کتاباں کوڑیاں تے لدیاں, کچھ کھوتیاں تے لدیاں, کچھ خچراں تے لدیاں, کچھ اٹھاں تے لدیاں. چیلیاں چمچیاں نو نال لیا تے سدھا سرکار دی بارگاہ چ آ گیا. میراں باد والیا اگر تو نہ بولیا تے مینوں دکھ رہے گا. جوں ہی اس دی نظر سرکار دے چہرے تے پئی نا تے میاں صاحب فرماندے بھول گئیاں سب زیرا زبراں. اتھے لمحہ پہ گیا. ہائے تے جڑے چیلے چمچے نال آئے سن, نوکر چاکر نال آئے سن, انہاں آکھیا استاد جی اگے تے بڑیاں گلاں پہ کرنے سو, ہن تھلے تکنے ہو کیا گل ہے؟ اس آکھیا سچی دساں لیس بوجہ کذاب, میں ادا چہرہ تکیا ہے, اے جھوٹیاں والا نہیں سچیاں والا چہرہ ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا کیوں آئے ہو؟ آہنا کلمہ پڑھن آیا, کلمہ پڑھن آیا, کلمہ پڑھن آیا, کلمہ پڑھن آیا. آپ نے فرمایا پڑھو کلمہ. آنا ہے میں نہیں پڑھنا, میں پڑھیا لکھیا بندہ ہاں, پہلے میں امتحان لواں گا, میں انے واہ جڑن والا جنا نہیں ہاں, میں پہلے امتحان لواں گا. آپ نے مسکرا کے فرمایا لے امتحان. ہائے کیڑی گل نہ امتحان, وہ عالم ہیں یہ امی ہے, وہ عالم ہے یہ امی ہے. الذین یتبعون الرسول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. میں آکھیا جا روزانہ جے روڈ کرا لینا ہے نہ یہ کل جا کے کسی ٹائم تے تھوڑ 2-4 بال چھوڑ دے تینوں پتا چلے بھئی امی کس کی آہنین. کسی مدرسے میں داخلہ لے تو یہ پتا چلے میرا آباد والیا میرے اپراوا بولتے مرضی نہ بولتے تیری مرضی. میں امی کا معنی کرنے لگا ہوں. جو پڑھے لکھے حضرات بچے بیٹھے ہیں تسی میری چولی ضرور خیرات پائے ہو, تو اڑے تے مینوں بڑی امید ہے تسی مستقبل دے معمار ہو. اگر تسی نہ بول سکو تے بزرگ صرف دعا دے دے من, انہاں دی دعا ہی میرے واسطے اعزاز ہے, میرے واسطے کافی ہے. خدا کے سوا جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو اسے امی کہا جاتا ہے. ایتھے لگے اشتہار, میرا آباد نے مسجد
کمیٹی نے دوستوں نے اشتہار لائے تے کجا بندیاں نے کال کیتی نکودر چوں کجا بندیاں کال کیتی دینے چوں کجا بندیاں روتاس چوں کال کیتی مولوی کیڑا پہ بلانے ہوں انہاں آکھیا جی عبداللہ مزروارسی صاحب کی بلانے ہوں انہاں آکھیا نہ بلائیو او جہل بندہ جے او ان پڑھ جے ای آکھن گے یار کس طرح ان پڑھ ہے اسی جدوں یوٹیوب کھولنے ہاں جدوں فیس بک کھولنے ہاں تے پہلے او یہ سلامی دینا پیا ہونا ہے تے ان پڑھ کس طرح اے آکھن گے تاں ان پڑھے بھی اسی کوئٹے گئے ہاں کوئٹے کے ہر سکول ہر مدرسے ہر کالج ہر یونیورسٹی کا ہم نے ریکارڈ چیک کیا ہے اس کا نام نہ کسی کالج میں ہے نہ کسی یونیورسٹی میں ہے نہ کسی اسکول ہے نہ کسی درسہ ہے وہ تو پڑھنا ہی کوئی نہیں رہا اس کی فون کر کے منع کرو ادھر نہ آوے جہل بندہ جی اپنے پیسے پہ برباد کر دے ہو تے میرا آباد والے آکھن گے عقل نے انیا کوئٹے کے لوڑنا ہے جتھے نہ رہن والا ہے اتھوں پتہ کر بھئی کتھے ہائے 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 گل میں کر گیا اللہ کرے گل نال وفا کر جاؤ میرے میر آباد والے میرے تحصیل دینا ضلع جہلم کے غیور بھائیوں پتہ نہیں وفا کرو گے یا نہیں کرو گے جملہ بہت بڑا جے یہاں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کا وزن کم ہے اگلے جملے کا وزن زیادہ ہے میں کہتا ہوں اگر نبی پاک کا علم چیک کرنا ہے تو مکے اور مدینے کے رجسٹر نہ دیکھو وہاں رابطہ کرو جہاں سے مصطفیٰ آیا ہے لوگ ابھی تک اس رولے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حضور کے پاس جو علم تھا اسے غیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا میں نے کہا خدا کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کے پاس علم ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے نبیوں کا سردار ہے حضور نے تو مٹھی بند رکھی ہے حضور نے تو کھولی ہی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں اگر میں مٹھی کھول دوں تو میں پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے کتنا علم عطا کیا ہے آئے 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 ایک دن پھر سونے مٹھی کھولی آئے آئے دس دیاں چلو رہن دو بندے نہیں بولے نہیں بندے رہن دو نہیں سارے جب تک نہیں بولیں گے میں بھی ایڈی جلدی میرے کول بھی چیزاں ساریاں ہیں میں ماڑیاں نہیں سارا سودا میرے کول بھی ٹھیک ہے تے مل لاؤ گے تے تاں دیاں گا ایویں نہیں دیاں گا بولو کہ کرنا ہے نہیں تے گلاں اور بھی بڑیاں نے میرے کول سرکار نے مٹھی کھولی ہے حضور ممبر پہ آئے ہزاروں کا مجمع حضور کے سامنے ہے سن جملہ حضور نے فرمایا سلونی عما شئتم آج پوچھو آرنیاں پوچھو یا پارنیاں پوچھو فرشینیاں پوچھو یا عرشینیاں پوچھو آپ کے پوچھنے میں دیر ہے محمد کے بتانے میں دیر نہیں ہو سکتی آج تمہارے پوچھنے میں دیر ہے میرے بتانے میں دیر نہیں ہو سکتی اے جدو گل سرکار نے کی تھی نا تے انہاں وچ ایک بندہ ایٹھا بیٹھا سی جس کے بارے میں لوگوں کو شک تھا کہ اس نے پیو نہ کے ہے کچھ بندے پیو اور بنانے سن کچھ اور بنانے سن تے او بیچارہ بڑا پریشان سی اس کیا چلو پھر آج سرکار دا ابر کرم وس پیا کیوں نہ میں بھی اپنا پانڈا بھر لواں کھل کے آنا سونیا آج پھر آنکھ جے دیتا جے بھئی آرنیاں پوچھو یا پارنیاں پوچھو میرا تے مسئلہ حل کرو بڑا رولے چ پیاں گرائیں چ منہ تکان جوگا کوئی نہیں آ اے دسو میرے والد نا کیا ہے میرا والد کون ہے ہوئے حضور دے جملے بخاری اور مسلم میں موجود ہیں حضور نے فرمایا جا ابو کا حذافہ تیرا باپ حذافہ ہے حضور آر کی باتیں بھی جانتے ہیں پار کی باتیں بھی جانتے ہیں آہنا میں ان پڑھ نہیں ہاں میں پڑھیا لکھیا ہاں پہلے امتحان لواں گا پھر کلمہ پڑھاں گا حضور نے مسکرا کے فرمایا لے امتحان ہائے ہائے ہون لین لگا نے امتحان تے سرکار جواب دین لگے نے تے میں بھی جواب دین لگا جے ایتھے ہاتھ رکھ ہائے ہائے ایتھے ہاتھ رکھ لواں ہاں گرامی قدر احباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گوڑے پن کے بہ گیا
اور آپ نو کہندا ہے اے دسنا اتے کے ہے؟ سرکار نے فرمایا سبع سماوات، 7 آسمان۔ آدھے انہاں دے نام دس۔ میرے آقا نے فرمایا قمر، عطارد، زہرہ، شمس، مریخ، زحل، مشتری۔ آدھے وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بحر النور، نور کا دریا۔ وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بحر الظلمہ، ظلمت کا دریا۔ آدھے وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا سدرۃ وما فوقہا، اس توتے کے ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت الماوا۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہے؟ سرکار نے فرمایا بحر العزہ، عزت کا دریا۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہے؟ سرکار نے فرمایا بحر الرحمہ، رحمت کا دریا۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہے؟ سرکار نے فرمایا بحر المجد، بزرگی کا دریا۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عالم ہاہوت۔ وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عالم جبروت۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عالم ہاہوت۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عالم راموت۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا الکرسی۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا العرش۔ آدھا وما فوقہا، اس توتے کے ہیں؟ سرکار نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تے میاں صاحب کہندے ہیں بھول گئیاں، سب زیراں زبراں تے بھول گیا، سب پڑے یا لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچ یا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ سر قدموں میں رکھ کے قرباں ہو گیا، پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیو اللہ اکیلا تھا، پتہ نہیں کتنے زمانیاں تو کلا، کتنی صدیاں تو کلا۔ اچانک بے دل دے دل وچ خیال آیا کہ میرے چہرے تے 99 صفات دے پردے نے، مینوں کسے تکیا نہیں، میں کوئی ایسا بناواں جڑا مینوں ویکھ کے تے دینے نہ کو دروالے نو جا کے دسے خدا کیسا ہے۔ پھر میں حوالہ پیا دینا، کوئی بندہ باہر جا کے نہ کہے مولانا صاحب کیڑی کتاب دا حوالہ دے کے تقریر کر کے گیا ہے، او نوجوان حوالہ میرا نوٹ کرے۔ کتاب دا نام روح البیان ہے اور لکھن والے علامہ اسماعیل حقی نے۔ آپ فرماتے ہیں لما طلقت الارادہ بإیجاد الخلق ابرز حقیقت الاحمدیہ من کمونی حضرات الاحدیہ۔ اللہ نے جدو مخلوق بنان دا ارادہ فرمایا، میرا بعد والے ہو تحصیل دینہ دے غیور بھائیو، دائیں بائیں ویکھو گے میں جملہ میرا ضائع ہو جائے گا۔ علامہ حقی کہنے نے اللہ نے جدو مخلوق بنان دا ارادہ کیتا تے نبی نو پیدا نہیں کیتا بلکہ ظاہر فرمایا۔ ایک باری سارا مجمع میرے نال اے جملہ بولے، میں اگلا فقرہ دیاں گا۔ مخلوق بنانے کا ارادہ کیا، نبی کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ ظاہر فرمایا۔ ابرزہ کا معنی ظاہر کرنا، ابرزہ کا معنی شو کرنا، ابرزہ کا معنی باہر نکالنا۔ میرے بھائیو اے میریاں دو جیباں نے
ایک دائیں جیب اور ایک بائیں جیب تھوڑے مجمع جو کسے بندے نو نہیں پتا میری بائیں پاکٹ میں کیا ہے میری دائیں جیب میں کیا ہے ہن میں اپنا بایاں ہاتھ اے خالی ہاتھ ایک باری سارے ویکھ لو اے خالی ہاتھ میں اپنی بائیں جیب دے اندر پان لگاواں اور میں ایک چیز بار کڈن لگاواں اجے تک کسے نو نہیں پتا اجے تک نہیں پتا اجے تک نہیں پتا اجے تک نہیں پتا ہن میں اس چیز نو جیب دے اندر پکڑ لیا ہے اور میں ہن آہستہ آہستہ بار کڈن لگا ذرا دھیان نال جواب دینا ہے اے تک کو کیڑی چیز بار ہے اس کی بھی نہیں جاننی ہن تے جڑے اعتکاف جاون او بھی آنے پتلی پن والا نال رکھو او چپڑی پن والا نال رکھیو میں آکھیا جانا تو اعتکاف تے پیا ہے تے تو کی اتھے بھی پتہ ہے بھی کیڑی پن چاہیے ہے اتھے بھی ہاں اعتکاف کا مطلب تو یہ ہے مخلوق سے رابطہ ختم خالق سے رابطہ شروع گرامی قدر احباب میں موبائل بار کٹے ہے تو انہوں نہیں پتا میں بیٹھک وچ پہ کے جے وچ پایا ہے یا گڈی چو نکلنے جے وچ پایا ہے یا پنڈی چو آنے جے وچ پایا ہے تو انہوں تاں پتا چلے ہے جدوں میں انہوں بار کٹے آئے اللہ نے اپنے نبی پاک نو ظاہر فرمایا پتہ نہیں کتنے عرصے دا چھپا کے رکھے ہوئے اگلا جملہ بڑا وزنی ہے علامہ حقی کہنے نے کمونی حضرات الاحدیہ اللہ نے نبی پاک نو وحدت دی کان وچوں باہر کڑیا کان ہوئے لوہے دی وچوں لوہا نکلدا چاندی نہیں نکلنی کان ہوئے پتل دی وچوں تانبا نہیں نکلدا پتل نکلدا ہے کان ہوئے نمک دی وچوں کولا نہیں نمک نکلدا ہے کان ہوئے چونے دی وچوں چینی نہیں نکلنی چونا نکلدا ہے میرے میرا بات بھائیو جس ماں دا دودھ پیتا جے اس ماں دے دودھ دا توانوں واسطہ دے کے پیا کہنا جڑا وحدت دی کان وچوں باہر آئے انہوں نور کان یا بشرا کان نور کان یا بشرا کان لیکن میاں صاحب کہندے نے نور محمد نور محمد پیدا اے آدم جدونا ہویا اول آخر دوہیں پاسے اے اوہو ملک لو یا اے سب نور اس دے نوروں تے اس دا نور حضوروں اس نو تختی عرش دا ملے تے موسیٰ نو کوہ توروں میں چاہنا ہوں سارا مجمع ایک فکرہ میرے نال مل کے مولے کے لکھ میم دے پاویں بابر کے تینو عاشق لوگ پہچان گئے آواز سے آواز ملا کے بولیں جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے میری دعا ہے ہاتھ اٹھانے والے بھائی کو اللہ فالج کی بیماری سے محفوظ فرمائے لکھ میم دے پاویں بابر کے تینو عاشق لوگ پہچان گئے بولتے بھی رہو نالا لکھ میم دے پاویں بابر کے تینو عاشق لوگ پہچان گئے تے پاویں آخدا رو تو آنا بشری تینو جانن والے سبحان اللہ اللہ نے نبی پاک نو ظاہر فرمایا
تے ظاہر فرما کے وحدت دے دریا دے قریب کھڑا کر کے فرمایا سونیا سا لینا تنفس یا حبیبی سونیا سا لے میرے آقا کریم نے سا لیا میں سارے مجمع دے سامنے مائک دے اندر سا لین لگا اے ویکھو ذرا تین چیزاں باہر نکلیاں کاربن ڈائی آکسائڈ جراثیم اور بدبو چوتھی چیز کسے بندے دے منہ چ باہر نہیں نکل دی یہ تینی چیزاں باہر آندیاں ہن میرے آقا کریم نے سا لیا علامہ حقی کہندے نے تنفس رسول اللہ ثم بجست منہ عیون الارواح سونا سا لیندا گیا اللہ روحاں دے چشمے بنانا گیا جس نبی دے ساما دا نا زندگی ہے اس نبی دی ذات دا مقام کتنا اونچا ہوئے گا وحدت دے دریا دے قریب اللہ نے اپنے سونے محبوب نو کھڑا فرمایا میرے بھائی اور گرامی قدر احباب ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں 12,000 سال تک اپنے نبی نو میں کیا کتنے ہزار سال تھوڑا جے اچھی بولو جیڑا بندہ کروں آج کوئی وعدہ شادہ کر کے نہیں آیا بھئی میں مولوی صاحب نے منہ تکنا ہے میں بولنا چالنا کوئی نہیں جیڑا وعدہ کر کے نہیں آیا جیڑا بندہ کروں راضی بازی آیا ہے وہ سبحان اللہ اچھی آواز کتنے ہزار سال تک اللہ نے اپنے نبی کو دیکھا 12,000 سال تک تکیا نہ سونے دیاں اکھاں جھپکیاں نہ پلکاں پھٹکیاں ایک طرف موسیٰ کلیم ہے جڑا تور دے میدان میں کھڑے ہو کے پیا کہندا ہے مولا ارینی پردے پیچھے رہ کے جے میرے نال گلاں کرنا ہے مہربانی کر پردہ لانا سامنے آنا آواز آئی لن ترانی تیرے اندر ہمت نہیں میں نوے کھڑی مولا کچھ نہ کچھ مہربانی فرمایا سامنے ویکھ کے ہے اللہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں فرمایا اسی پہاڑ تے اپنا جلوہ سٹن لگے ہیں ساڑھے جلوے تو بعد پہاڑ رہ گیا سلامت تے تم ہی رہ گئے ہوں قائم پھر اگلیاں گلہ کڑیاں اوکھیاں نے پھر گھنڈ لا دیاں گے سامنے آ جاؤں میں نہیں اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے اللہ نے سوئی دے سوراخ دا کروڑواں حصہ اپنی صفت دا جلوہ پہاڑ تے گرایا فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا سارا پہاڑ ریزے ریزے ہو کے اٹھ گیا جڑے 40 بندے نال آئے سن مر گئے اور حضرت موسیٰ 40 دن وسطی عالم وجد میں چلے گئے ایک طرف موسیٰ کلیم جڑا سوئی دے سوراخ دا کروڑواں حصہ بھی جلوہ برداشت نہیں کر سکیا ایک طرف حبیب پہلا آسمان تھلے دعا آسمان تھلے تری آسمان تھلے پنجواں تھلے چھواں تھلے سدرہ تھلے جنت تھلے حوراں غلمان تھلے جبریل مکائیل اسرائیل اسرافیل تھلے او سارا جگ تھلے اتھے جا کے ویکھے آئے پردہ ہٹا کے ویکھے آئے تے گھنڈ لا کے ویکھے آئے تے اکھ اٹھا کے ویکھے آئے پھر کہہ میرے نال کہ حضرت جبریل کا جوان نہ جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا گونگیاں بندیاں نو چھٹی ہے او نہ بولن ڈوریاں بندیاں نو چھٹی ہے او بھی نہ بولن یاراں بیلیاں پچھے باپ نو دھکے مارن والیاں نو چھٹی ہے او بھی نہ بولن اپنیاں بیویاں پچھے ماں دی بیت بھی کرڑالیاں نو چھٹی ہے او بھی نہ بولن باب خادم رضوی دے خلاف پراپے گنڈے کرن والیاں نو بھی چھٹی ہے او بھی نہ بولن باقی تے بولو نہ طالب و مطلوب کا ملنا
اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز آ رہی ہے کہ بلا شاہ صاحب اگر اے حال مجمع درے آؤ تو میں 10 منٹ ہور چل سکنا ہاں، زیادہ میرے واسطی گل نہیں، اے بولن گے میں بولاں گا، میں انہاں دے رابطے نال تقریر کرنی ہے۔ طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے۔ کیا بات ہے جناب، میں دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا۔ میں توڑی مسجد کے اندر آیا ہوں تے مسجد دیاں دیواراں مسجد دیاں چھتا دے میں نے ایک گواہی دیتی ہے کہ اے عاشقان دی مسجد ہے، اے سنیاں دی مسجد ہے، اے صحیح العقیدہ تے کھرے تے سچے سنیاں دی مسجد ہے۔ ایک پاسے سورہ نجم پڑھی ہے، دوے پاسے سورہ رحمان پڑھی ہے، پتہ نہیں کدے توانوں بھی توفیق ہوندی ہے یا نہیں، ضرور پڑھیا کرو۔ اے او سورت ہے جس دے اندر اللہ نے اپنے سونے دے معراج دے سفر نو بیان فرمایا ہے۔ ہن میری توجہ ادھر نہیں تہاڈی طرف رہے گی، تسی بے شک انہوں میں کھوتے میرا تھوڑا جے امتحان لینا وہ۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما جرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى جنا انو ویکھے اوتے ذرا میرے نال مل کے مولے او جبریل کا یوں آنا جانا۔ اس صورت دا میں ترجمہ پہ سنانا شیرہ دے اندر حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا، سبحان اللہ۔ اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے۔ اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے ہزار سال تک دیکھا، نہ حضور کی آنکھ جھپکی نہ پلک بھٹکی، خدا دی عزت دی قسم لے لے اے تساں کی تھانا لگنا ہے دینے والا، دینے ہی تھانا ہے پرانا، دینے تھانے منگلا بھی ہے تے تسی دوچ پھسے ہو، اے رولا پہ ہو سی تے پولیس پڑنی دری تس میں کرایا۔ اچھا اچھا منگلا ہونا آکھاں یا دینا آکھاں، منگلا تھانے نہ ایک فل والا اے ایس آئی ہوئے
اس کی بلاوا ہے آئی جی پنجاب لاہور چکال کرے آ تے پیش ہو اے سویرے منہ ہی کوئی نہ تو سی تے لاہور ٹوٹ جا سی تے آئی جی پنجاب ادھر تک کیوں ذرا آئی جی پنجاب سامنے بٹھا لوے ہے جو بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے بڑا شریف بچہ ہے ماں کا تابعدار ہے اے اس طرح بٹھا کے نہ آئی جی پنجاب پولیسیے نو تکے اے 5 منٹ تکے قسم لے لے پولیسیا کمن لگ سی پھر وہ جسم سے پسینہ آ جا سی پتہ نہیں پیٹی لاؤے پیڑا کرو کے ہے بھئی ایڈا دوروں مینوں بلا لیا سر تے میں ایتھے آ گیا نہ کوئی بول نہ کوئی چال نہ کوئی چنگی نہ مندی او کوئی گل تک کرنا ہوں تکنا پیا جانا ہے ہائے میں گل کر گیا امیر آباد والے تسی والے اتھے ہی بیٹھے ہو خدا کی نظر سے بڑھ کر کسی کی نظر جلال نہیں محمد کی نظر سے بڑھ کر کسی کی نظر حیا حضور کے جسم پہ خوف الہی کی وجہ سے کپ کپی تاری ہوئی پھر حضور کے جسم پہ پسینہ آ گیا کتنی ٹھنڈ ہے تک میرے مچھے تے پسینہ رخساراں تے پسینہ سینے تے پسینہ ہتھاں تے پسینہ پسینے نہیں اوقات کہوے اوقات پسینے نہیں بندہ اے اہن کرنا ہے تے این کر کے سٹ دینا ہے پتہ نہیں بولے گا میرا بعد والے یا نہیں بولے گا اگر نہیں بولے گا تو قبلہ شاہ صاحب نو میں شکایت لا کے جاواں گا کہ مجمع میں نے تساں بلایا لیکن مجمع بولیا نہیں کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا پسینہ لوگوں نے خوشبو بنا کے اپنے کپڑوں پہ لگایا ہے وہ ہستی مدینے کے تاجدار کی ہے نبیوں کے سردار کی ایک ہی ہستی ہے جس کا پسینہ لوگوں نے پرفیوم بنا کے لگایا ہے 5 چیزیں ہر بندے میں بیکار ہے یہ تھوک ہے یہ پسینہ ہے یہ لعاب ہے یہ پخانہ ہے پیشاب ہے یہ ہر بندے دے جسم میں بیکارن ناخن بیکار بال بیکار تھک بیکار پسینہ بیکار پخانہ بیکار پیشاب بیکار بندہ انہاں نفرت کردا ہے جب تک بندہ انہاں نہ پار چاہی رکھنا ہے جو انہاں نہ پار لوے یہ چیزاں قابل نفرت بن جانیاں جے لیکن خدا دا نا جے جملہ میرا میراں بعد دیاں گلیاں چ روڑے ہو نہیں ایتھے لکھ کے جائیو میرے نبی کے بال بھی شان والے ہوئے ہوئے یہ آپ نہیں بول رہے اے ماما نہ دودھ پیا بولنا ہے اے پیو نہ لقمہ حلال پیا بولنا ہے بعض لوگ گلیوں میں بولتے ہیں چوکوں میں بولتے ہیں لیکن محفل میں نہیں بولتے میں کہتا ہوں محفل میں وہی بولتا ہے جس کے منہ سے ماں کا دودھ بولتا ہے میرے نبی کے ناخن شان والے میرے نبی دی تھک تھک نہیں لعاب دہنے میرے نبی دا پسینہ پسینہ نہیں پرفیوم ہے جس کا نام حضرت ام سلیب ہے رضی اللہ تعالی عنہا اے حضور دی او نوکرانی ہے جڑی آدھی ہوئے لوگوں ویکھو میں او خوش نصیب عورت ہاں جس دے گھر سونا دوپہر دے ٹائم آ کے کیلولا فرماتا ہے کیلولا دوپہر کے کھانے کے بعد اور زور کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرنے کو کیلولا کہا جاتا ہے اے سرکار دی عادت سی حضرت ام سلیم مہدیان میرے گھر سونے آنے سن اور چمڑے دی ایک چادر سی اس تے سرکار نے آنا اور سر رکھنا تے سہ جانا ایک دن سرکار میرے گھر آئے ادھر تک یو سرکار میرے گھر آئے تے چمڑے دی چادر تے آپ نے اپنا سر رکھیا آپ دی اکھ لگ گئی میں ویکھیا متھے تے گرمی دی وجہ تو پسینے دے چند قطرے موتیاں دی طرح مینوں چمک دے نظر آئے میں اپنے آپ نو آکھیا تکنیکی میں شیشی لے میں شیشی لے کے آئی میں 2-4 قطرے لا کے جو ہی شیشی دے اندر پائے سونے دی اکھاں کھل گئیاں تو مینوں ویکھ کے ہن کرما لیے ایک ہی پئی کرنی ہے میں کہا سونیا آج پہلی باری نہیں اگے بھی میں کر بیٹھی ہاں تواڈے پسینے دے چند قطرے میں شیشی نے اندر پا کے گوانڈیاں نے گھر کڑی دی شادی دے گئیاں تے کڑیاں نے طرح طرح دیاں خشبوماں لائیاں ہویاں میں انہاں وچ بیٹھ کے تواڈے پسینے والی شیشی نہ ٹکن کھولیا شیشی نہ ٹکن کھولیا تے کڑیاں نے انگلیاں دنہ تلے رکھ لیاں انہاں کیا خشبوں آسا بھی بڑیاں نرالیاں لائیاں ہویاں لیکن تو کیڑی دکان چ لے کے آئی ہیں سچی دس کیڑے بازار چ لے کے آئی ہیں میں کہا میری سیو تواڈیاں خشبوں بازار دیاں نے میری خشبو مدینے دے تاجدار میرے نبی کا لعاب
شان والا، میرے نبی کا پسینہ شان والا، میرے نبی کے بال شان والے، میرے نبی کے ناخن شان والے۔ اللہ کمی بیشی معاف کرے، میں ایک تخیل آپ حضرات کی خدمت میں اس نیت سے پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے مجمع بولے گا، جو بندہ اب تک نہیں بولا وہ اب بولے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ اپنی شان کے مطابق ایک ترازو بنائے، ترازو کے ایک پلڑے میں سورج رکھے، چاند رکھے، ستارے رکھے، زمین رکھے، آسمان رکھے، فرشتے رکھے، آدم کا خلق رکھے، شیش کی معرفت رکھے، نوح کا جوش تبلیغ رکھے، ابراہیم کا ولولہ توحید رکھے، اسماعیل کا ایثار رکھے، ادریس کا وقار رکھے، یوشع کا جہاد رکھے، دانیال کی محبت رکھے، یونس کی سیاحت رکھے، سلیمان کا حوصلہ رکھے، ایوب کا صبر رکھے، یوسف کا حسن رکھے، موسیٰ کا جلال رکھے، ہارون کا جمال رکھے، یحییٰ کی پاک دامنی رکھے، عیسیٰ کا زہد رکھے، اور دوسرے پلڑے میں میرے نبی کی انگلی کا کٹا ناخن رکھے، پلڑا اٹھا دے دنیا کو دکھا دے، سارے جگ دی شان گھٹے، محمد دے ناخن دی شان زیادہ۔ میرے نبی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیں، زہر چلا جائے، علی کی آنکھ پہ لگا دیں، آشوب چلا جائے، جلیبیب کے چہرے پہ لگا دیں، 14ویں نے چننی طرح چہرہ چمکن لگ پوے، حدیبیہ نے ایک کھوٹ سٹ چھڑن، سارے نے سارے مٹھے ہو جاون۔ میرے نبی کا لعاب خوشبودار ہے، میرا اور تیرا لعاب بدبودار ہے۔ مصطفیٰ کا لعاب خدا کا انعام ہے، میرا اور تیرا لعاب بے مرام ہے۔ بولو تے مرضی نہ بولو تے میری کیڑی زبردستی ہے، میرا اور تیرا لعاب زحمت ہے، محمد کا لعاب اللہ کی رحمت ہے۔ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی ہے، جو تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں۔ قرآن نے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا ہے، اور اردو میں سے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ حضور نے صحابہ نے بلایا، فرمایا کافر مکے سے آ کے مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، سلمان فارسی کی تجویز مجھے پسند آئی ہے، مدینے کے ارد گرد گڑے کھود دیو تاکہ وچی ٹمن تے مرن تے اندر نہ آون، چونکہ اسی کٹاں او زیادہ۔ صحابہ نے لے لے کدال تے گینتیاں مدینے دے ارد گرد گڑے کھودنے شروع کر دیتے۔ ہائے میں صدقے جاواں حضور دے اخلاق تے۔ حضور نے فرمایا تسی اوتھے کم کرو تے محمد ایتھے کرے۔ آج تے جڑا بندہ کونسلر تو چیئرمین بن جائے نا، وہ اپنا گراں ہی چھوڑ دینا ہے تے اپنے نمبر ہی چینج کر لینا ہے تے ایم پی اے بن جائے تے ایم ایل اے بن جائے تے اس تو بعد تے پھر لوکاں نال ادھے ہاتھ نال بھی سلام لینا گوارا نہیں کرنا۔ یہ حضور کا اخلاق ہے، حضور کی سیرت ہے۔ حضور نے مسجد نبوی کا جب گارا لگانے کا وقت آیا، حضور نے فرمایا تم بھی اٹھاؤ گے، مصطفیٰ بھی اٹھائے گا۔ حضور نے فرمایا تسی ایتھے کم کرو گے تے محمد ایتھے کم کرے گا۔ صحابہ نے لے لے کدال تے گینتیاں تے بیلچے تے گڑے کھودنے شروع کر دیتے۔ چند صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہندے ہیں حضور ایک پتھر دی پڑی آ گئی ہے، اساں بار بار اودے تے کدال ماریا ہے، پتھر دی پڑی نہیں پئی ٹوٹدی، کی کریے؟ حضور نے فرمایا اے کیڑی اوکھی گل ہے، کدال مینوں دیو، پتھر جانے محمد جان۔ میرے بھائیو اور گرامی قدر احباب، میرے آقا نے کدال لے لیا اور پتھر دی پڑی وال چل پے۔ ایک صحابی جنہ دا نام حضرت جابر ہے، انہاں سنیا سرکار دو عالم پتھر تے کدال مارن گے تے کدال مارن واسطی سونا منمونا جدوں اپنے بازو اٹھائے گا تے اے ادھر ذرا میرے والے پاسے ویکھو، بازو جدوں بندہ چنگے طریقے نال اٹھائے تے لا محالہ کرتا پیٹ تو ہٹ جاندا ہے۔ اس صحابی دے دل وچ خیال آیا کہ سونا جدوں کدال مارن واسطی اپنے بازو اٹھائے گا تے کرتا پیٹ تو ہٹ جائے گا تے میں زمین نال چمٹ کے ویکھاں گا کہ باہروں تے بڑا سونا ہے، اندروں کیڑا سونا ہے۔ میرے آقا نے
کدال اٹھایا تے پتھر تے ماریا تے اس صحابی نے زمین نال چمٹ کے تے میرے آقا کریم دا پیٹ میں کے آؤ تے ادیاں چیخاں نکل گئیاں سرکار دے پیٹ تے 3 دن تو پتھر بنیا ہویا سی قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور پیٹ پہ 3 دن سے پتھر بنا ہوا کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور گھر میں بوریاں کھجور کا بچا ہوا تائیں بولے بریلی دے تاجدار آپ فرمانے کل جہاں مل کے آؤ جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پیلا مل کے شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام صحابی نے پتھر ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں رونیا گھر آیا تے آ کے دروازہ کھڑکا کے بیوی نو کہندا ہے او کرما والیے اسی 2 ٹائم رج کے روٹی کھانے میں نبی پاک دے پیٹ تے پتھر ویکھ کے آیا لگدا ہے سرکار نے 2-3 دن تو کھانا نہیں کھادا گھر وچ کوئی کھان پین دی چیز ہے ہی نہ جلدی تیار کر میرا دل کردہ سرکار میرے گھر آون اے جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جاواں اے پلکاں نال بہاریاں دیواں تے من دی سیج وچاواں اے خاک مقدس قدمیں او دے دی میں چم چم سینے لاواں سر اس دے قدماں تے رکھاں تے اکھاں پیراں ہیٹھ بچاں سبحان اللہ او بھی میرے نبی دی نوکرانی آدھی ہور تے کچھ نہیں بچیاں نو دودھ پلان والی بکری کلے نال بدی ہوئی ہے جلدی جلدی بکری کھولو تے میں 2-4 کلو جو دینے انہاں دا پیس کے آٹا بنا لینیاں حضرت جابر نے کلے نالوں بکری کھولی تے گردن تے چھری چلائی تے بیوی نے جو لے لے تے چکی دے نیڑے بہ گئی تے نالے جو پاندی جاوے نالے چکی دی ہتھی چلانی جاوے نالے کہندی جاوے بلندی پہ اپنا مقام گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بکری ذبح ہوئی بیوی اپنے خامد نو کہندی ہے تسی اتنی دیر جاؤ سرکار نو دعوت دے کے آؤ میں بکری دی کھلڑی لانی ہوں میں گوشت بڑھانی ہوں اور ہانڈی دے اندر گوشت پانی ہوں اور آٹا میں گن لینی ہوں حضرت جابر بیوی نال وعدہ کر کے گھروں نکلن لگے توجہ رکھے ہو میرے بھائیو بیوی آواز لا کے کہنی ہے میرے سرتاج ایک میری گل سن کے جائیو جیڑی گل بھی کرنی ہے سرکار دے کان وچ کرنی ہے کیونکہ بندے زیادہ نے تے بکری چھوٹی چاہیے 2-4 کلو جو دینے اسی زیادہ بندیاں دی روٹی نہیں بنا سکنے اے نوے بندے زیادہ آ جاون بیزتی نہ کرا بویے گرامی قدر احباب جابر اپنی بیوی نال کمٹمنٹ کی تھی وعدہ کیتا کہ میں جڑی گل کرانگا سرکار دے کان وچ کرانگا چل دیاں چلنے آؤ خندق دے گڑے تے آئے ہاتھ بن کے کہندن سونے من مونے بچے توڑے قدمہ تے قربان جان میں پتھر ویکھیا پیٹ تے میری چیخاں نکل گئیاں میں دوڑدا کر گیا اور بچیاں نو دودھ پلان والی بکری ذبح کر کے آ گیا میری بیوی آٹا پہ بنانی ہے تے میرا دل کرتا ہے میرے گھر آؤ میں تانوں کھانا کھلانا چاہنا ہوں میرے آقا نے جابر نو
ایک کندھے تو دوے کندھے تک ویکیا سر دیاں بالا تو پیر دیاں ناخنے تک ویکیا تے مسکرا کے فرمایا جابر کے یاد کرے گا تیری دعوت محمد کو قبول ہے قبول ہے قبول سبحان اللہ یا نبی اللہ ایک اور بھی گل کرنی ہے اگر ناراض نہ ہو میں توڑا غریب جیانو کراں زیادہ بندیاں دی روٹی میں نہیں بنا سکنا ہاں آپوں بھی آ جائیو اور دو چار بندے پسند ہے انہوں نے بھی لے کے آ جائیو تے ناراض بھی نہ ہوئے اے گلاں جابر نے سرکار دے کن دے اندر کی دیاں تے حضرت جابر کہندے نے یا نبی اللہ اے گل یاد رکھیو تے ہن مینوں اجازت دیو میں گھر جاواں مہماناں واسطے انتظام کراں آپ نے فرمایا جا جدوں ٹائم ہویا میں آ جاواں گا میرے بھائی اور گرامی قدر احباب مینوں کوئی نہیں پتا اگلا جملہ میرا باد دیاں ریتاں چ رولو گے یا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ گے مینوں کوئی نہیں جی پتا امام مسلم فرمانے صاحب مشکات فرمانے جو ہی حضرت جابر اتھو چلن لگے 4 قدماں دے فاصلے تے پہنچے سرکار نے فرمایا بلال جی لجپال فرمایا ٹیلے تے چڑھ جا اور لشکر والمو کر کے اعلان کر دے آج کوئی بندہ گھر کھانا کھاڑ نہ جائے سارے دی روٹی دا انتظام جابر نے کر چھوڑے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بھولن حضرت جابر چلے تو حضور نے پورے لشکر میں اندر اعلان کرایا دینے نہ کوئی بھابی ہوگا کیا رہنی دے گی میں آکھیا یہ ہے بھئی 4 بندیاں نہیں روٹی تسی 1400 بندہ میرے گھر آن کے میرا نک کٹوانا چاہنے ہو وہ وہابی نہیں تھا وہ محمد کا صحابی تھا جڑے پتر میرے نہیں بولے ہو میں صدقے جاواں تواڈے تے 2 4 5 10 بندے ہون تک مینوں نظر آئے ہون تک وہ نہیں بولے ہن میں اشارہ کرن لگا نے میزباناں نوں بھئی او جڑا بھی نے بولیا او بھی نے بولیا میں کرن لگا جے نا نا بید بھی اچھی چیز نہیں صلح صفائی اچھی چیز ہے سبحان اللہ اچھی آواز وہابی نہیں تھا مصطفیٰ کا اتو دے کے دعوت دے کے آ گئے آ کے دروازہ کھڑکایا بیوی مسکرا کے بوہا کھولیا تے مسکرا کے آنی ہے دے آئے دعوت جابر آنے دے تے آیا اگلی گل بھی سننا اگلی کیا ہے بیوی آنی اگلی کیا ہے جے آنا ہے میں اتو دعوت دے کے ٹریاں سرکار پورے لشکر نے اندر اناؤنسمنٹ کروائیے اعلان کروایا ہے تے بیوی آنی ہے میں جی آکھیا سی کان وچ گل کرے ہو میں جے جانے آکھیا سی جیڑیاں گلاں کرنیاں نے کن وچ کرنیاں نے اسی زیادہ بندیاں دی روٹی نہیں بنا سکنے ہاں تساں ساریاں دے سامنے اعلان کیتا ہوئے گا تے سرکار نے پھر مروت وچ آ کے پورے لشکر نو بلا لیا ہوئے گا جابر آخنے نہیں ہو نہیں میں ایتھے ہاتھ رکھ کے گل کیتی آ میری غلطی تے دسنا میرا قصور تے دسنا میں اتھوں نکلنا گیا ہاں سرکار نے لشکر دے اندر اناؤنسمنٹ کروائیے تے بیوی نے جڑا جملہ بولیا جڑا بندہ ہن تک نہیں بولیا بول پوے میں قسم کھا کے کہنا میں دعا دے کے جاواں گا جڑا بندہ اگلے جملے تے بولے اللہ موت بعد وچ دیوے مدینے دا تاجدار پہلے آ جائے اور موت دے وقت اللہ کلمے دی تلاوت انہوں نصیب فرمائے جابر دی بیوی کہندی ہے اناؤنسمنٹ دے باوجود اللہ دے نبی نے اعلان کرایا ہے پھر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اسی 4 بندیاں دی روٹی بناواں گے جنہاں نو سونا نال لے کے آئے گا لشکر جانے محمد جانے اسی 4 بندیاں دی روٹی دا انتظام کران گے جنہاں نو نال لے کے آئے گا آپے کھانا بھی کھلائے گا ٹائم ہویا سرکار اگے اگے صحابہ پیچھے پیچھے اے آری اتے آری ہن میں ویکھاں گا کیڑے کیڑے بندے نے گولڑے دا لنگر کھادا تے کیڑے کیڑے نے نہیں کھادا اے تاجدار گولڑا دا جملہ ہے اے آری اتے آری اگے سونا صلی اللہ
پیچھے خلقت ساری آ سبحان سبحان اللہ اگے سونا صلی علی پیچھے خلقت ساری آ اتنا بڑا مجمع، یا سارے چپ کر جاؤ یا سارے بولو، دعا ملے گی۔ اگے سونا صلی علی پیچھے خلقت ساری آ ایتھے تسی 200-250 بندہ بیٹھے، لیکن میں جدھر پہ تکنا مینوں بندے ہی بندے نظر آ رہے ہیں۔ ایمان نال دسو جس حویلی وچ 1400 تاریاں نال چن چڑھیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ یہ معیار قائم رکھے۔ ہاں جتھے چن چڑھیا سی بندہ ہی بندہ، میرا آباد والے ویڑے چ بندے، برانڈے چ بندے، کمرے چ بندے، چھتاں تے بندے، باہر بندے، اندر بندے۔ حضرت جابر دے گھر دے نال ایک یہودی دا گھر سی، اودی بیوی حضرت جابر دی بیوی نہیں سہیلی بنی سی۔ اس نے جدو بندے تکے نا تے سر تے ہاتھ رکھ کے آئی تے آ کے جابر دی بیوی کی آنی ہے اتنے سبحان اللہ۔ تھوڑا جہا ہولی بولے ہو، کوئی تواڈے تے پرچہ شرچہ نہ کر دے منگلے نہیں پلا، کسی اور پاسے تے کوئی پرچے شرچے نہ ڈارے، اتنے دو پولیساں آپس وچ لڑسن، بعد وچ پرچہ کرسن، منگلے تے دینے والی تسی سبحان اللہ بولنے جاؤ اونچی آواز ہائے ہائے آنی ہے اتنے جابر دی بیوی آنی ہے۔ ہاں میں اپنے پیر پائیاں دی دعوت کیتی ہے نہ تاں آئے، او حیران ہو کے آنی ہے دعوت کیتی یا تے انہاں کی خلاصے کہ تیرے تے کار چولہا ترے ترے دیہاڑے نہیں بلنا، کدے روٹی کسے پاسوں آنی ہے، کدے کسے پاسوں آنی ہے، کدے کسے پاسوں آنی ہے۔ انہاں کی خلاصیں کہ جابر دی بیوی انہوں انگلی تو نپ کے ہانڈی ول لے گئی، ہائے 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 ہائے، ہانڈی ول لے گئی تے ہانڈی دا ڈھکن پٹ کے 2-4 بکری دیاں بوٹیاں ابلدیاں وکھا کے کہندی ہے اے تک نہ مٹن قورمہ پیا تیار ہوندا ہے، دجی لا کے کپڑا لا کے 2-4 آٹے دے پیڑے وکھا کے آدھی اے تک نانا تے کلچیاں دا انتظام ہے۔ علامہ رہاوی جامع المعجزات دے اندر لکھ دینے او کسے ٹائم 2-4 پیڑے ملوے کے، کسے ٹائم 1400 بندیاں ملوے کے، کسے ٹائم 2-4 بکری دیاں بوٹیاں ملوے کے، کسے ٹائم بندیاں ملوے کے۔ انہیں اتھے جڑیاں گلاں کیتیاں شاعر اسلام حفیظ جلندری نے انہوں شاہنامے دے اندر بیان فرمایا، اے او حفیظ ہے جنہیں میرے ملک دا ترانہ لکھیا جوانوں، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عظم علی شان عرض پاکستان۔ او کسے ٹائم بکری دیاں بوٹیاں ویکے، کسے ٹائم بندیاں مل ویکے تے ویک کے کہندی ہے تیرے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا، کہاں سے آئے گا اس لشکر جرار کا کھانا۔ پھر سنو جملہ شاید تو انہوں سمجھ نہیں آیا تا نہیں مونے ہو، تیرے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا، کہاں سے آئے گا اس لشکر جرار کا کھانا۔ تے جابر دی بیوی کہندی ہے گھبرانا نہیں، ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے، انہیں وہی کھلائے گا جو انہیں ساتھ لایا ہے، انہیں وہی کھلائے گا جو انہیں ساتھ۔ سرکار نے حضرت جابر دی بیوی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بندے تک کے گھبرا تو نہیں گئی، بندے تک کے پریشان تو نہیں ہو گئی ہیں؟ نہیں حضور کوئی نہ پریشان ہوئی، تو سانے ہونے کیڑیاں پریشانیاں؟ آپ نے فرمایا پھر آٹا لایا، آٹا لایا، آٹا جابر دی بیوی لے کے آئی۔ میرے گرامی قدر احباب میرے آقا نے آٹے تو دجی لائی، توجہ رکھے ہو میرے آلے پاسے، ہن کوئی بندہ دائیں بائیں نہ ویکھے مینوں دکھ رہے گا۔ سرکار نے آٹے تو دجی لائی اور 3 انگلیاں ایتھے رکھیاں، اتے انگوٹھے دا تالا لایا اور شہادت دی انگلی منہ ول لے گئے تے لعاب کڈ کے
رہن دو، میرا خیال ہے بندے بولے نہیں، دو چار دودھ نے پلا میرا پتر، میرا خیال ہے ہوں مزید تقریر نہیں کرنی شاہ صاحب، یہ بندے نہیں بولنے، بس تھک گیا ہائے ہائے تینوں ملیاں کر دیاں تقریر مکا دیں، تینوں ملیاں تھے اتنے انگوٹھے دا تالا لایا اور شہادت دی انگلی منہ لے گئے تے لعاب کٹ کے آٹے دے اندر ملانا شروع کر دیتا تے جابر دی بیوی نے آٹے دے اندر جدو لعاب ملدا ویکھیا دور دوڑ کے گئی تے ہانڈی بھی لے آئی تے ڈھکن پٹ کے کہنی ہے سونیا ادھر بھی تے ادھر بھی زنانی جدو ناشتہ بنائے تو تم آکی تھرمس را میرے نیڑے کر میں چاہ تھک گڑنی ہے وہ آکے کی کنجرہ اتھے ہی مر نہیں باہر دفعہ میری اور تیری تھوک میں وبا ہے نبی کی تھوک میں شفا ہے میرے اور تیری لعاب میں بدبو ہے نبی کے لعاب میں خوشبو ہے میرا اور تیرا لعاب میں مرام ہے نبی کا لعاب خدا کا انعام ہے میرا اور تیرا لعاب زحمت ہے محمد کا لعاب اللہ کی رحمت ہے جابر دی بیوی نو آکھیا دجی لا کے تکنا نہیں بلکہ تھلیوں ہاتھ پا پا کے پیڑا کھوندی جا تے تنور نال لاندی جا تے ہانڈی دا ڈھکن کھولنا نہیں بلکہ اندروں چمچہ پا پا کے پلیٹاں پاندی جا سالن تے صحابہ کرام نو فرمایا 10 دیاں چوکڑیاں بنا کے بیٹھ جاؤ تے گھبرانا نہیں لنگر جانے محمد جانے پھر کہ میرے نال اللہ گوائے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اللہ گوائے او کالی چادر والے میرا پتر سر نہ ہلا سر 1.5 کلو دا زبان چھٹا کی دیئے زبان کھول اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ایک باری ہاتھ اٹھاؤ تاکہ میں نے پتہ چل جائے چیکر بن کے کیڑا آیا ہے تے نوکر بن کے کیڑا آیا ہے اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے ہر پھول دے وچ ہے اس دا پسینہ کعبے دا کعبہ اس دا مدینہ اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے او دا جوڑ کوئی نہیں نبیاں دا شائے او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ چند بندے جڑے نہیں بولے انہوں نے اگر کوئی اور پروگرام ہے یا اور کچھ کہنا چاہیں وہ بھی کہہ دیں پھر پوچھنا چاہنا جو بندہ میلاد کی محفل مناتا ہے یا میلاد میں آتا ہے اس سے حضور ناراض ہوتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں پکی گل پکے ہو اس پہ اچھا ایک گل دسو جیڑا بندہ اذان سن کے مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے اس نال سرکار راضی ہونے یا ناراض ہونے اچھا ہوں تو یہ آخیا ہے مینوں جڑی چیز سمجھ آئی ہے کہ میلاد منانے والوں سے نبی راضی ہوتے اور نماز نہ پڑھنے والوں سے نبی ناراض ہوتے ہیں یہی گل آخی ہے تو یہی آخی ہے پھر سن لو اگر میں غلط ہاں تو میں کہہ دینا دسنا
میلاد منانے والوں سے نبی راضی ہوتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے والوں سے نبی پاک یہی آخیا جائے۔ اچھا ہوں مینوں یہ دسو وہ کیڑا نوکر ہے جیڑا میلاد نی محفل وچ آ کے تے نوکری کرے تے اذان ہوئے تے کر لمحہ پیا رہے تے پھر نوکری نہ کرے؟ پولیس نہ بندہ ہوئے، فوجی ہوئے، میراں باد نہ، پنڈوڑیاں نہ، نکودر نہ، دینے نہ، جیلم نہ، تے اس کی فوج کال کرے چھٹی تے آیا ہوئے، چھٹی تے آیا ہوئے 5 دن کی چھٹی لے کے بارڈر کو چھٹی لے کے آیا ہوئے، اچانک کال آ جائے شام سے پہلے بارڈر پہ پہنچ، وہ آ کے میں ہالے کپڑے ہی نہیں لائے، پاگل ہوئے ہو تسی، میں بچیاں کی ملن آیا، میں کو نہیں آنا، ایمان سے بتائیں اس نے پیٹی قائم رہ سکنی، اس نے وردی قائم رہ سکنی ہے؟ جڑا بندہ فون پیا کرنا واقعی کا عقل نے آنے نوکر ہونا ہے، جڑا دیہڑی بھی نوکر ہوئے راتی بھی نوکر ہوئے، نوکری کرنی ہے تے چل، نہیں تے اتھے ہی بیٹھا رہ جتھے گیا ہیں، مڑن نہیں لوڑ کوئی نہیں، اساں واسطے نوکر اور بڑے اسی رکھ لے ساں۔ وہ کیسا نوکر ہے جڑا میلاد دی محفل وچ تے آ کے نوکری کرے تے نماز تے غائب ہوئے تے پھر نوکری تروڑ دے ہے؟ نا نوکر میلاد میں آ کے بھی نوکری کرتا ہے، نماز پڑھ کے بھی نوکری کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الزواجر میں اس بندے کے بارے میں لکھا ہے، حضور کا فرمان نقل کیا ہے، جو بندہ بے نمازی ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ ہن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملے سنیں، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہو اسے دنیا میں 5 عذاب ملے، مرتے ٹائم 3 عذاب، اور قبر دے اندر 3 عذاب، اور قیامت والے دن بھی 3 عذاب۔ پہلا عذاب دنیا میں بے نمازی کو یہ ملے گا، یہ حضور کا فرمان دے جنہاں دا میلاد سنن آئے ہو، ہاں حضور فرماتے ہیں بے نمازی کو پہلا عذاب یہ ملے گا، اس کے رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ ارباں روپے نہ مالک ہو سی تے ہائے 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 کرنا رہ سی، 5 کوٹھیاں نہ مالک ہو سی لیکن ہر ٹائم رونا رہ سی۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی کو دوسرا عذاب یہ ملے گا، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ 3 عذاب، ہن تھوڑا جہا توجہ کریں، 3 عذاب بے نمازی کو یہ ملے گا کہ جدوں ہی وہ دعا منگے گا اللہ وہ دی دعا قبول نہیں کرے گا۔ چوتھا بے نمازی کو عذاب یہ ملے گا کہ اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میں حوالہ اگر نہ دکھا سکوں نوجوانوں میں آپ کا قصوروار، اس حدیث کا حوالہ میں پاس لائبریری میں میرے کتب خانے میں موجود ہے، الزواجر کتاب کا نام ہے، لکھنے والے حافظ ابن حجر۔ حضور فرماتے ہیں بے نمازی کو 5واں عذاب ملے گا کہ جدوں اللہ نے نیک بندے دعاواں منگنے نا، یا اللہ رزق دے، اللہ اولاد دے، عزت دے، اللہ سارے لوگوں کے حق میں قبول کر لے گا، بے نمازیوں کو بیچ میں سے نکال دے گا۔ 3 عذاب ہر حال میں بے نمازی کو مرتے وقت ملیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ایک تے بے نمازی بھوکا مرے گا، دوسرا پیاسا مرے گا، تیسرا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا۔ 3 عذاب قبر میں ملیں گے ہر حال میں۔ حضور فرماتے ہیں اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، سجیاں پسلیاں کھبیاں دے اندر، کھبیاں پسلیاں سجیاں دے اندر۔ اور دوسرا عذاب یہ ملے گا کہ اس کی قبر میں آگ بھر دی جائے گی۔ تیسرا عذاب قبر میں بے نمازی کے لیے یہ تیار ہے کہ ایک سانپ شجاع الاقرع، حضور نے نام بھی بتایا ہے، شجاع الاقرع نامی سانپ جو ہے اس کو ڈنگ مارتا رہے گا، جب ڈنگ مارے گا تو وہ 7 زمینیں نیچے چلا جائے گا، پھر باہر آئے گا، پھر ڈنگ مارے گا، پھر وہ جائے گا۔ قیامت والے دن 3 عذاب کا سامنا ہر حال میں بے نمازی کو کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو اور میرے دوستو، سرکار فرمانے پہلا عذاب بے نمازی نو قیامت والے دن یہ ملے گا کہ اللہ او دے کول سختی نال حساب لوے گا۔ گرامی قدر احباب، میں پڑھیا کتاباں دے اندر کہ قیامت والے دن او نہیں بچے گا جدے کول میرا رب سونا سختی نال حساب لوے گا، بلکہ قیامت والے دن وہی بچے گا جدے کول میرا اللہ سونا نرمی نال حساب لوے گا۔ لیکن میاں صاحب کہندے نے عدل کریں تے تھر تھر کم
من اے اونچیاں شان والے فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے مکالے اللہ غصے نال پیش آئے گا دعا عذاب بے نمازی نو قیامت والے دنے ملیں گا کہ ادا حساب و کتاب سختی نال لیا جائے گا اور تری عذاب میری لکھ وری توبہ میری کروڑ وری توبہ میرے بھائیوں میرے دوستو گرامی قدر احباب بے نمازی نو قیامت والے دن تیسرا عذاب ملیں گا انہوں دوزخ داخل کر دیتا جائے گا آج جتنے حضرات بیٹھے ہو میں نے اس مجمع دے اندر جوان زیادہ نظر آ رہے ہیں اور میری تقریر بہت سارے لوگ سن رہے ہیں ولایت دے اندر امریکہ دے اندر انگلینڈ دے اندر پاکستان دے مختلف علاقیاں دے اندر میں تمام بھائیوں نو مخاطب کر کے کہنا چاہنا ہوا آج میرا چہرہ ویکھ کے نہیں خطیب صاحب دا چہرہ ویکھ کے نہیں شاہ صاحب دا چہرہ ویکھ کے نہیں اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے آج وعدہ کر کے جاؤ آئندہ تو بعد 5 وقت دی نماز دی پابندی کرانگے انشاءاللہ اور اس نے کوشش ہونی ہے جلدی جلدی لوگ آمن تو میری برف بک جائے اگر گرمی پڑ گئی تو میری برف کا بلاک یہیں پہ پگھل جائے گا میری اور آپ کی زندگی 1 سیکنڈ منٹ بن کے منٹ گھنٹے بن کے گھنٹے دن بن کے دن ہفتے بن کے ہفتے مہینے بن کے اور مہینے سال بن کے تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں رکھ میرے سر تے قرآن کامیاب ہے وہ بندہ جڑا مرن تو پہلے خدا نو بھی راضی کر لوے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لوے جڑے بزرگ بیٹھے ہو تواڈے اگے اپیل کرانگا کہ تساں پہلے اپنے بچیاں نو کھڈایا ہن پوتریاں نو پہ ہتھاں تے چا کے کھڈانے دوتریاں کے پہ کھڈانے ہوں اگر بیٹوں نے وفا نہیں کی تو آپ کے پوتے اور نواسے بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے اج ہی اپنی نوہاں کی بلائیو اپنی بچیاں نو بلائیو اپنے پتراں نو بلا کے آکھیو میرا پتر اے تواڈا بچہ ہے تسی جانو تواڈا کم جانے میں لین لگا جی مصلا تے پان لگا جی مسیح میں جان لگا جی میں اللہ دے گھر نو آباد کرنا اے مسجداں فانوساں نال شیشیاں نال میناراں نال قالیناں نال آباد نہیں ہونیاں اے سجدیاں نال آباد قرآن نے تلاوت نال آباد ہونیاں میری دعا ہے تمام بھائیوں کے لیے جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے جو یہاں رہتے ہیں یا بیرون ممالک میں ہیں اللہ کریم ان کی جھولیاں بھرپور فرمائے اور ان کے رزق میں کبھی کمی نہ دے اللہ انہوں خزانے غیب چوں رزق عطا فرمائے اس علاقے کے بہت سارے لوگ باہر ملکوں میں مقیم ہیں میں جانتا ہوں جتھے جتھے بھی کوئی لوگ رہنے اللہ اتھے انہیں جان مال نے حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ تھوڑا آیا قبول فرمائے میں قبلہ شاہ صاحب کا بہت ممنون ہوں اور آپ کے خطیب صاحب کا اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صرف 2 منٹ کے لیے آپ حضرات نے مزید میرا ساتھ دینا ہے بس صرف 2 منٹ کے بعد آپ کا میں وزن اتار دوں گا 2 منٹ کو بوریت نہیں سمجھنا مجبوری بھی نہیں سمجھنا میرے ساتھ میرا ایک عزیز بچہ ہے اس بچے کی نسبت میرے ساتھ ہے میرا رفیق سفر ہے 2 سے 4 اشعار پڑھے گا یہ کوئی نعت خوان نہیں ہے بس شوقیہ 2-4 اشعار پڑھنا چاہتا ہے آپ نے بور نہیں ہونا 2-4 اس فکرے بچے کے ضرور سننے ہیں اور محبت سے اس کو داد بھی دینی ہے حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے بس مفتی صاحب کے حکم کے مطابق میں نے سب بھائیوں کے سامنے 2 سے 3 اشعار پیش کرنے ہیں سب بھائی میں ساتھ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے، اس کے بعد قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ سنیا آج نہیں اس محفل نو اپنی بارگاہ نے اندر قبول فرما، میزبانہ نے طرفوں نذرانہ محبت منظور فرما، اور قیامت دن باعث شفاعت و سفارش فرما۔ حضور دی معیت انہاں تمام پائیاں جواناں نو جنہاں اے گلیاں سجائیاں، مسجد سجائی، محفل منعقد کیتی، اللہ انہاں نو نصیب فرما۔ اللہ حضور نے جوڑیاں نہ صدقہ تمام بیماراں نو شفائے کامل کلی عاجل نصیب فرما۔ میزبانہ نے خیر فرما، اور اللہ مسافر خیر نال اپنی منزل تجامن۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس سہانی گڑی چمکا تیبا کا چاند، جی سوہانی گڑی چمکا تیبا کا چاند، چمکا تیبا
باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود 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 حد میں دورے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام میم ہا اور میم دال السلام بے نظیرو بے مثال نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کا نتیجہ کہ آج جامعہ مسجد میر آباد میں ہمیں ایک نہایت خوبصورت محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مصطفیٰ سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یقین جانیے میں مختلف محفلوں میں جاتا رہتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی نسبت ہے، آپ لوگ محبت کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں، لیکن جتنی روحانیت میں نے اس محفل میں دیکھی ہے بہت کم محفلوں میں دیکھی ہے۔ یقین جانیے ان بچوں میں سے اکثر بچے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، الحمدللہ ان بچوں کے اندر جو ذوق شوق اور جذبہ دیکھا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اور پھر میں نے بڑے علماء کرام کی تقاریر سنی، لیکن عبداللہ بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے آپ سب کو نماز کی طرف آمادہ کیا، بہت کم علماء کرام اس طرف لگاتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا ہوں، یہ بڑا مشکل اور بہت ہی کٹھن ٹاپک ہے، لیکن انہوں نے جس محبت سے آپ کو اس طرف لگایا ہے اور جو تماثیل دے کر لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی آپ میں سے پکا نمازی بن گیا تو ان کی آخرت کا سامان بن جائے گا۔ الحمدللہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ منتظمین سے گزارش ہے کہ آج تو عبداللہ بھائی یہاں ایک فوتگی ہوگی تھی، اس لیے محفل لیٹ سٹارٹ ہوئی، کوشش کریں کہ محفل 11 اور 12 کے درمیان ختم ہو جائے۔ عبداللہ صاحب میں نے آپ کے آگے ایک اور بھی ریکویسٹ کرنی ہے۔ ایک تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نماز سے غافل ہیں، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ جو یہ سمارٹ فون ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہمارے بعض نوجوانوں کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ آپ چونکہ خطیب ہیں، آپ کی آواز سنی جاتی ہے، تو آپ اس پہ بھی زور دیں۔
اللہ معاف کرے جو اہل مغرب 1400 سال تک کام نہیں کر سکے، آج انہوں نے وہ کام کر دیا۔ آج یہ موبائل جو ہے اس میں فائدے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا فائدے نہیں ہیں، لیکن نقصان بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے بچوں اس سے بچو آپ۔ یہ ہر عمر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ بچتے ہیں جو نفس مطمئنہ پر جن کو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ورنہ جو لفظ امارہ ہے، نفس امارہ، وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو اپنے اوپر پابندیاں لگائیں کہ اگر میں کوئی غلط پوسٹ دیکھوں تو 100 نفل پڑھوں گا، اگر میں کوئی غلط پوسٹ دیکھوں تو میں 10 روزے رکھوں گا، اگر میں غلط پوسٹ دیکھوں تو میں 5000 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اپنے اوپر پابندیاں لگائیں۔ جب اپنے نفس کے ساتھ آپ شرطیں رکھیں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کو کسی چیز سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ اب رمضان میں بھی موبائل ہوتا ہے، رمضان میں بھی موسیقی ہوتی ہے، لیکن انوارات الہیہ کا تجلیات آپ کے دل پر اس طرح سایہ فگن ہوتی ہیں کہ آپ کا دل کسی بری چیز کی طرف نہیں جاتا۔ وہ بندہ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتا پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بندہ جو پورا سال قرآن کی زیارت نہیں کرتا 3 قرآن پاک مکمل کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا ذکر کر کے اپنے قلوب کو چمکائیں، کہ سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کی پالش ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر صبح و شام کریں، اپنے دلوں کو چمکائیں، تاکہ آپ کا دل آپ کو خرافات کی طرف لے کر نہ جائے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا۔ عبداللہ صاحب میری بات کی تصدیق فرمائیں گے، جب تک آپ کی سانس کی نالی کا نرخرا بجنے شروع نہیں ہوتا، یعنی آپ کو آخری وقت نہیں آتا، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ 100 افراد کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو میرے بچوں، اپنے آپ کے ساتھ ایک پابندی لگائیں کہ میں کوئی غلط پوسٹ نہیں دیکھوں گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی بچہ غلط پوسٹ دیکھتا ہے اور اسے میوٹ کر دیتا ہے، اسے انفالو کر دیتا ہے، اسے انڈو کر دیتا ہے، تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں جو ہیں نماز کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر بھی آپ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، تو ابھی ہم وہ ذکر کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا دل خرافات کی طرف مائل نہ ہوگا۔ اور وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صبح و شام۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اس محفل میں کیوں آئے ہیں؟ ایک تو عبداللہ صاحب کی تقریر سننے آئے ہیں، اور دوسرا اس نیت سے آئے ہیں کہ شاید ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ محفل انسان کی بخشش کی ضمانت بن جایا کرتی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ ملائکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے خوشخبری سنا دو ان ذکر کرنے والوں کو کہ اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ذکر ہوگا صرف مختصر وقت کے لیے۔ بائیں طرف آپ کا دل ہے، تصور یہ کرنا ہے کہ آپ کا دل ایک شیشہ ہے جس پہ لفظ اللہ سرخ یا سنہری رنگ میں لکھا ہے۔ لفظ اللہ کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ اٹھانا ہے اور اللہ کی ذرا واپس دل پہ لگانی ہے۔ اس طرح شروع سے لے کے آخر تک اللہ اللہ کرنا ہے۔ یہ ذکر خفی قلبی ہے، اس کو دل کی زبان سے کرنا ہے۔ اب آنکھیں بند کر لیں اور میرے پیچھے دل میں پڑھیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اللہ اللہ، دل پہ خیال کر کے لفظ اللہ کے ضربے لگائیے۔ پہلا لطیفہ فیض ولایت حضرت آدم علیہ السلام، سرخ سنہری رنگ کے انوارات۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ آپ فرش پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت عرش معلیٰ پہ جلوہ فروز ہو کے آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ دہر میں حکم دیتا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صبح و شام۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، صبح و شام میں ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج اہل محشر کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نظر میں عزت اور احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز محشر اللہ کی نظر میں عزت اور احترام کے لائق وہ لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں صبح و شام لازمی ذکر کریں تاکہ اللہ کے ہاں اکرام اور عزت پا سکیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوران محفل آپ نے جو ذکر کیا، تسبیحات پڑھی، دروشی پڑھا، اس کا ثواب میرے مل کر دیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہ العالمین، جو تیرے پاک نام کا ذکر ہوا، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوئے، الہ العالمین جو درود السلام پڑھا گیا، میرے ساتھیوں نے جو 12 کروڑ دروشی کا تحفہ میرے مل کیا، جو 10 قرآن کریم کا ثواب میرے ملک ہوا، یا اللہ ان سارے کلمات طیبات کا ثواب مان لوازمات کے اپنے بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس کلام پاک کا خصوص ثواب حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جملہ انبیاء کرام، سرکار کے والدین کریمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ازواج محترمات، بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح مقدسہ کو سال فرما۔ اس کا ثواب سرکار کے بیٹے بیٹیاں، بالخصوص خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح مقدسہ فرما۔ اس کا ثواب سرکار کے پیارے نواسے امام حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی روح مقدسہ کو سال فرما۔ اس کا ثواب جملہ مجاہدین بدر، احد، حنین، عذاب، مجاہدین فتح مکہ، صحابہ صفا، اشرا مبشرہ، مجاہدین شہدائے کربلا، جملہ شہداء اسلام، جملہ مجاہدین اسلام، سب کی روح کو سال فرما۔ اس پاک کلام کا ثواب جملہ صحابہ کرام، صحابیات، خلفائے راشدین، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روح مقدسہ فرما۔ تابعین، تبع تابعین، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، قلندریہ، بالخصوص سلسلہ ویسیہ کمالیہ کے جملہ مشائخ کی روح کو اس پاک کلام خدیہ سال فرما۔ بالخصوص پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روح انور کو اس پاک کلام خدیہ سال فرما۔ الہ العالمین پیران پیر کا فیض عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اس محفل کے لیے جاری و ساری فرما۔ اس کا ثواب ہمارے شیخ المکرم فقیر پروفیسر باغ حسین کمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پر فتوح کو سال فرما۔ آپ دے والدین، ابا اجداد، مریدین، جتنے بھی دروشی ممبران فوت ہوئے، سب کی روح کو سال فرما۔ اس کا ثواب ہمارے جد امجد حضرت پیر سید عبدالخالق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پر فتوح کو سال فرما۔ آپ دے والدین، ابا اجداد، مریدین، ازواج، عبد جملہ مسلمان عمر و میر اولاد کی روح کو سال فرما۔ الہ العالمین بالخصوص کمال شاہ، جمال شاہ، امام شاہ، گور شاہ، حسین شاہ، شیر شاہ صاحب، عابد شاہ صاحب، حامد شاہ صاحب، میر حسن شاہ صاحب، فضل احمد شاہ صاحب، مستان شاہ صاحب، محمد شاہ صاحب، پیر سید سید میرا شاہ صاحب، محمد غوث شاہ صاحب، اور الہ العالمین اس علاقے کے اتنے اولیاء کرام دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی روح کو اس پاک کلام خدیہ سال فرما۔ یا اللہ تو سمیع البصیر ہے، علیم الخبیر ہے۔ جتنی حاضرین محفل یہاں تشریف فرما، ان کے اتنے اہل ایمان ابا اجداد فوت ہوئے، سب کی روح کو اس پاک کلام خدیہ سال فرما۔ میرآباد کی بستی میں
یا اللہ پاک کس قبرستان میں اور ان کی ملحقہ بستی میں اتنے مسلمان سودہ خاک ہیں، سب کس پاک کلام کے طفیل بخشش فرما۔ الہ العالمین بالخصوص جنہوں نے اس میلاد شریف میں اپنا حصہ ڈالا، یا اللہ ان کے باوجداد کو اس پاک کلام خدیہ سال فرما، ان کے جان وال عزت اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ اس مسجد کے جو سابقہ امام آج فوت ہوئے ہیں ان کی روح کو اس پاک کلام خدیہ سال فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک بالخصوص امت محمدیہ کے جملہ مسلمان مرمین کی بخشش فرما۔ یا اللہ صدقہ میلاد مصطفیٰ کا، یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کا صدقہ کہ ہمارے نوجوانوں کو خرافات سے یا اللہ محفوظ و مامون فرما۔ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے یا اللہ اپنا ذکر کرنے اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ذکر و درود و شکر کے صدقے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔